نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں زمین سے جو پاکیزہ چیزیں نکلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم فرماتا ہے۔ اے لوگو، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یقیناً شیطان تمہیں ہمیشہ بے حیائی اور برائیوں کی جانب لے جائے گا، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور شیطان تمہیں ہمیشہ اس بات کی طرف لے جائے گا کہ وہ حرام راستوں سے حلال راستوں کی جانب، یعنی اس کو حلال کروانے کی کوشش کروائے گا اور تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جائے گا۔ تو ہمیں ذکر یہ کرنا ہے کہ حرام کھانے کی نحوست کیا ہے اور حلال کھانے کی برکات کیا ہے۔ نمبر 1، جب ہم حلال روزی، طیب روزی کھاتے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم سے جو بننے والا خون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے روشنی پیدا فرماتا ہے، ایمان روشن ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم سے ہر وہ کام صادر ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا والے کام عنایت فرماتا ہے جب ہم حلال روزی کھاتے ہیں۔ اس حلال روزی کی برکت سے گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قدرتی طور پر امن، چین اور سکون اور عافیت آتی ہے، سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، بیماریاں اللہ کم کر دیتا ہے اور پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے، دلوں کو اطمینان بخش دیتا ہے، اور وہ بندہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ بظاہر اس کی جھوپڑی ہو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سکون عنایت فرماتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اس کو جنت کی جانب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ اور جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے جسم سے ہر وہ اعمال صادر ہوں گے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو پریشانیاں ہوں، اور وہ بندہ ایک مکمل طور پر نحوست کے پنجرے میں قید ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حرام کھانے سے 40 دن تک کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے اور اس حرام کمائے ہوئے حرام مال کو لوگوں کو واپس کر دیتا ہے، یا یہ کہ وہ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسی صورت میں دعا مقبول اور قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ لوگو حلال اور پاکیزہ طیب روزی کھاؤ۔ تو سعد ابن وقاص کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا فرما دیں کہ میری دعا ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، تم روزی کو حلال کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اسی طرح سے ایک مشکات میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، تم جانتے ہو ایک شخص پراگندہ بال ہے، مسافر جیسی اس کی کیفیت ہے، بالوں میں دھول لگا ہوا ہے اور کپڑوں پہ بھی دھول لگا ہوا ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور اس کی شکل صورت ایسی ہے جیسے بڑا تھکا ہوا ہو اور مسافر ہے، لیکن وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا فلاں کام بنا دے، اے اللہ میرا فلاں کام بنا دے، لیکن اس کا کپڑا بھی حرام کا ہے، اس کا جسم کا لوتھڑا بھی حرام کا ہے،
تو فرمایا اس کی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے اپنے معاشرے کے اندر ہم کتنی پالیسیوں کو اپنائے ہوئے ہیں، حرام کھائے ہوئے ہیں، اور بینک سے انٹرسٹ آ رہا ہے، سود پہ کاروبار ہو رہا ہے، سود پہ گاڑیاں آ رہی ہیں، گنجائش ہوتے ہوئے بھی ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم، اور وہ بولی والی کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، ساری صورتیں حرام ہیں۔ اس صورت میں ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کی جانب لے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم اپنے آپ کو تو ہم جہنم میں ڈال ہی رہے ہیں۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن قانون اس کا یہ ہے کہ جو نماز بندے نے چھوڑی ہے اس کی قضا کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا کہ میں نے وقت پر نماز نہیں پڑھی۔ اور حرام کی توبہ کیا ہے کہ وہ حرام مال کو واپس کر دے گا، پھر توبہ کرے گا جب اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی شدید قسم کی توبہ ہے، اس میں 99% لوگ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے تو فیل ہو جائیں، اور نہ جانے کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو توبہ کر بھی لیں گے۔ حرام مال جو کمایا ہے، حرام مال سے جو بلڈنگ بنائی ہے، جو گاڑی لی ہے، جو پلاٹ لیا ہے، کھیت لیا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ سکیں گے۔ یقین جانو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرک کے بعد سب سے بڑی سزا حرام اور سود کھانے والے کی ہے، اور جو سود کھاتا ہے، فرمایا اللہ کے قرآن میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگو سود سے بچو، جھوٹ سے بچو اور سود سے بچو۔ دوسری جگہ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کو کھاتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس لیے حرام کھانے والا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام لیوا نہیں ہو سکتا، دشمن ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہیں بھی اگر حرام میں ملوث ہیں تو ہم اس سے توبہ کر لیں، اور جو بھی حرام کی شکلیں ہم نے اختیار کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو حرام پیسہ کمایا ہے اللہ سے مانگے اللہ اس کو کہیں خرچ کروا دے، کہیں نکلوا دے، جس کا جو حق ہے وہ ہم اس حق کو ادا کرنے کی فکر کریں، ورنہ اللہ کی قسم جس طریقے سے شرک معاف ہونے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے حرام کا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔